السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 112 سورہ النساء تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کرتے ہیں گزشتہ آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سچی کتاب نازل کی تاکہ جو کچھ بصیرت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون جھگڑا کرے گا یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کا کام کرے خود کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہتان اور سری گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا۔ یہ آیت ہم پیچھے کل پڑھی تھی ہم نے، کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن بیرک نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زیرہ چوری کی، اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زیرہ رات ہی کو ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر بن عبیرک کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور خانہ تلاشی بھی کرا دی، جہاں سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے ہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا، ایسی زیرہ تو میرے پاس موجود ہے لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر یہ مالک یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہ آنے دیا جائے۔ تو اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا اور قسمیں بھی کھا لیں، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خائنوں کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری چور کو بری قرار دے دیں اور یہودی کو مجرم قرار دے دیں، اور یہودی کے حق میں قطعیت کا فیصلہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس صورتحال سے مطلع کر دیا، اور تنبیہ فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی، آج کی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکارے تھے اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بہت بڑا فضل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وہی مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا دیتے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم وہ تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 114 کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدق صدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب جو پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا، یعنی مقدمے میں چالاکی سے دوسرے کا مال ہتھیانا، جو شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے، وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے وہ فی الواقعہ اس چیز کا حقدار بن گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق جس کا ہوتا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس کے چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط طریقے سے کسی کی چیز ہتھیار لینے سے دنیا میں تو کام چل جائے گا، لیکن آخرت میں تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے، دوسری یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے۔ تیسری یہ کہ اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے۔ چوتھی یہ کہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن ملی، اور پانچویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ میں تمہارے لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں مدرجہ ذیل 6 باتیں مذکور ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع کلام عطا کیا گیا، یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت زیادہ ہوں۔ دوسرے شخص پر رعب سے میری مدد کی گئی۔ تیسری، مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئیں۔ چوتھی، میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی۔ پانچویں، میں تمام لوگوں، جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اور چھٹی، مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، یعنی کون سے خفیہ مشورے بہتر ہیں؟ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، وہ اکثر اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے دور ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری سچی بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو اس آیت میں بتائے گئے کہ جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسا کام کرنے کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔
تو مثلاً کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے کے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورے بھی کیا جائے تو بھی یہ نیکی کا کام ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ لوگ ان امور میں سے تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اور جو شخص مذکورہ بالا امور کے متعلق محض اللہ کی رضا کے لیے مشورے کرے تو یہ بڑے نیکی کے کام ہیں۔ لوگوں میں اصلاح کے لیے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دینا جھوٹ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ، صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مونڈنے برابر والا کام ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کرے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے درمیان کسی کو اگر صدقہ کرنا ہو یا کسی بھلے کام کی پلاننگ کی جا رہی ہو چھپ کر، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائی جا رہی ہو، تو ان تین کاموں میں سرگوشی یعنی چھپ کر باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ صلح کرانا جو ہے وہ کتنا نیکی کا کام ہے اور کس قدر اس میں اجر کا کام ہے۔ اور جو آخری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر کسی کی صلح کرانے کے لیے کوئی بات اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، مثلا دو لوگ ناراض ہیں اور وہ دونوں باری باری آپ کے ساتھ دوسرے فریق کی برائیاں کر رہے ہیں، اور آپ اگر آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو آپ کے بارے میں سوائے اچھائی کے اس کے منہ سے کچھ نہیں سنا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ صلح کرانے کی ایک کوشش ہوگی جس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت ہی بری بازگشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی صورتیں یہاں بتائی گئی ہیں اس آیت میں کہ ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کا خطاب اسی منافق سے ہے جس نے چوری کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنا پر مذکورہ مقدمات کا فیصلہ بے گناہ یہودی کے حق میں دے دیا تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا۔ لیکن حکم کے لحاظ سے یہ خطاب سب لوگوں کے لیے ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، یعنی جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس قدر زیادہ مخالفت کرے گا اسی قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی یہ ذہنی اور عملی مخالفت اسے جہنم میں پہنچا کے رہے گی۔ اب اس مخالفت یا گمراہی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا شرکیہ عقائد اور اعمال اپنا لے، یا سنت چھوڑ کر بدعات میں جا پڑے، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت ہی نہ سمجھے، یا کوئی نیا نبی بھی تسلیم کر لے، یا ایسے بدعی عقائد اپنے مذہب میں شامل کرے جن کا اس دور میں وجود نہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض مخالفت اور گمراہی کی بے شمار قسمیں ہیں، لہٰذا اس معاملے میں مسلمان کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ اجماع صحابہ حجت ہے، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع امت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا من جملہ ادلہ شرعیہ ایک قابل حجت امر ہے، اور اس اجماع کی مخالفت کرنے والا اور اجماع کو نہ تسلیم کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کے حجت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں، لیکن ماں بعد کے دور جو آتے ہیں حجت ہونا بذات خود مختلف مسئلہ ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ ماں بعد کا اجماع امت کے لیے قابل حجت نہیں، یعنی صحابہ کے دور کے بعد اگر علماء مل کر کوئی اجماع کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع تو ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا زمانہ بھی محدود اور علاقہ بھی محدود تھا، لیکن اس کے بعد کے دور میں اجماع امت کو ثابت کرنا ہی بہت مشکل ہے، جبکہ امت اقصائے عالم پھیل چکی ہے، یعنی پوری دنیا میں امت پھیل چکی ہے اور علماء بھی ہر جگہ موجود ہیں۔
دور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد جتنے مسائل کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان پر امت کا اجماع ہے، ان میں سے زیادہ ایسے ہیں کہ انہیں فی الواقعہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ اس آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیسے گناہوں کی معافی کی توقع کی ہو سکتی ہے؟ دوسرے گناہوں کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ جسے چاہے اور جون سا گناہ چاہے معاف کر دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور چاہے تو اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یا ایک ہی گناہ میں دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ جسے چاہے اپنا حق معاف کر دے اور جسے چاہے نہ کرے، مگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، تبھی اللہ اپنے حق بھی معاف کرے گا۔ بندوں کا حق خواہ اس دنیا میں ادا کیا کر دیا جائے یا ان سے معاف کروا لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنی طرف سے حقدار کو بدلہ ادا کر دے۔ بہرحال بندوں کے حقوق کی معافی کے بعد اللہ کے حق کی معافی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شرک ہی سب سے بڑی گمراہی ہے، جسے دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 117، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ مشرکوں میں شرک کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ شرک کی موٹی موٹی تین اقسام ہیں، اور وہ تینوں ہی اس جملے میں آ گئی ہیں۔ مثلا شرک فی الذات، اس لحاظ سے مشرکین اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے، اور ان دیویوں کے ناموں ہی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے الہ سے لات اور عزیز سے عزا وغیرہ۔ دوسرے شرک فی صفات، اللہ کی یہ صفت ہے کہ جہاں سے بھی اسے کوئی شخص پکارے وہ اس کی فریاد سنتا، اور مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دیویاں ان کی فریاد سنتی ہیں۔ نمبر 3 ہے شرک فی العبادت، قرآن کی تصریح کے مطابق کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ اس کی فریاد سن کر اس کی مشکل دور کر دیتا ہے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی عین عبادت ہے، اور مشرکین بھی ایسا ہی عقیدہ رکھ کر دیویوں کو پکارتے، اور یہ سری شرک ہے۔ نیز وہ اپنی دیویوں کے سامنے عبادت کے وہ سب مراسم بجا لاتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ سزاوار ہیں، یعنی اللہ ہی اس کا حقدار ہے۔ ابلیس کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا دعویٰ شیطان کو پکارنا اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو شرک کی جتنی راہیں سجائی ہیں سب شیطان ہی نے سجائی ہیں۔ گویا ایسا عقیدہ رکھ کر خواہ کسی کو بھی پکارا جائے وہ پکار بھی شیطانی ہے اور شیطان ہی کو پکارنے کے مترادف ہے، اگرچہ سب لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پر گالیاں ہی دیتے ہیں۔ لعن اللہ، آیت نمبر 118، لعن اللہ وقال قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مقررہ حصہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فریب میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کریں اور گمراہ ہو جائیں، اور یہ مقررہ حصہ آدھے سے بھی بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورہ اعراف میں، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی وہ شیطان کی پیروی کر کے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 119، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یعنی ابن آدم کو، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں،
اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے سری نقصان اٹھایا۔ تو شیطانی فریب کی صورتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، ایسی جھوٹی آرزوئیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، جیسے یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی ماں سوائے چند دنوں کے جن میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یا جیسے یہ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے پیارے ہیں، لہٰذا ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ ایسی جھوٹی آرزوئیں اور عقائد شیطان ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یہود تک محدود نہیں، نصارہ اور مسلمان بھی اس معاملے میں شیطان سے فریب خوردہ ہیں۔ نصارہ نے کفارہ مسیح کا عقیدہ کر رکھا، اور مسلمانوں میں سید حضرات کہتے ہیں کہ ہماری خیر سے نسل ہی پاک ہے، نیز پیروں کی سفارش کا عقیدہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ پھر یہ آرزویں صرف آخرت ہی سے متعلق نہیں ہوتی، شیطان انسان کو کئی طرح کی دنیاوی کامیابیاں، شادمانیاں اور عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر بسا اوقات انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا بتایا ہے کہ جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ یعنی جانوروں کے کان کاٹنا، کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جنم لیتی تو جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے، اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے، اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے۔ اور شکل و صورت میں تبدیلی کیا ہے؟ اس آیت کے بہت سے مفہوم ہیں، مثلا ایک یہ کہ کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت یا اس کی طرح کا معلوم ہونے لگے، یا کوئی عورت ایسی حیت اپنائے کہ وہ مرد معلوم ہو۔ دوسرا یہ کہ بیروب دھار کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اپنی صورت و شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی تبدیلیاں کی جائیں جن سے وہ خوبصورت بن سکے، جیسے داڑھی منڈانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ چوتھا یہ کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، مثلا لڑکوں سے لواطت کرنا، یا جس کام کے لیے اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا اس سے وہ کام نہ لینا، مثلا مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی، اسقاط حمل سے انسانی نسل کو روکنا، خصی کرنا وغیرہ، عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لانا اور ایسے کام، اور دراصل فطرت کے خلاف جنگ ہے جس کے نتائج ہمیشہ برے ہی نکلتے ہیں، اور فطرت کے خلاف جنگ میں بالآخر انسان ہی ناکام رہتا ہے، اور یہ سب پٹیاں شیطان ہی پڑھاتا ہے، اور ہر زمانے میں اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس میں خلق اللہ میں تبدیلی میں کیا چیز آتی ہے کہ جو لوگ اپنی پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی شکلیں چینج کرواتے ہیں، اپنے ہونٹ کی شیپ چینج کروا رہے ہیں، یا اپنی ناک کی شیپ چینج کروا رہے ہیں، یا پرماننٹ میک اپ کرواتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ میں عورت بننا چاہتی ہوں، یا کوئی عورت اپنی جنس چینج کروا کے مرد بننا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خلق اللہ میں تبدیلی میں آتی ہیں۔ پھر اس میں آئی برو کی پلکنگ، خاص طور پر خواتین کو بتا چلوں کہ آئی بروز کو پلگ کرنا حرام ہے، ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی میں آتی ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ آیت ہمیں واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، کہ میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کرتا صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ تو ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت دے رکھی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی خلق میں تبدیلی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 120، یعیدہم ویمنیہم وما یعید الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ مثلا شیطان کی یہ پٹی پڑھانا کہ توحید کے ہوتے ہوئے باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس طرح گناہوں پر دلیر بنا دینا، یا اولیاء اللہ کی ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کے عقیدے کو پختہ کرا دینا، یا یہ ابھی کافی زندگی باقی ہے نیک اعمال کے لیے اور توبہ کے لیے بھی کیا جلدی ہے، ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بیجا آرزویں پیدا کرتا رہتا ہے، جن سے انسان کی ہیرس اور زیادہ طویل ہوتی جاتی ہے، طول پکڑتی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جوں جوں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں دنیا کی حوث اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ طول عمل کی وجہ سے انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے کسی وقت
اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اپنی موت اسے بھولے سے یاد نہیں آتی، حالانکہ ایسی آرزویں کسی کو ساری عمر حاصل ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ ایسی ہی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے وہ کئی قسم کے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، حالانکہ یہاں تک کہ موت اسے یکدم آ کے دبوچ لیتی ہے اور اس کی طویل خواہشات کے سلسلے کو منقطع کر دیتی ہے۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 121، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا اعلیٰ کار بننے سے بچائے، کیونکہ آج کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں مبتلا کیے رکھتا ہے، اور اس دنیا کی خواہشات آخری دم تک یعنی مرتے دم تک انسان لے کر دنیا کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، اور اپنی آخرت سے بالکل ہی غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ اچانک موت اسے آ دبوچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے بچائے اور شعور کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو جینے کی توفیق دے، اپنی موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔